इनमें से जो मल्टीवर्स की थ्योरी है वो कुरान मजीद में भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, वही मल्टीवर्स जिसको आप मार्वल की मूवीज में अक्सर देख चुके होंगे। कुरान मजीद मल्टीवर्स के बारे में क्या कहता है, डार्क एनर्जी के बारे में क्या कहता है, स्पेस फैब्रिक के बारे में क्या कहता है। बिग बैंग का धमाका बहुत बड़ा था, हॉट था और रेडिएशन से भरा हुआ था। हमारी यूनिवर्स की एक्सपेंशन की वजह से वो रेडिएशन तो कूल डाउन हो गई, लेकिन उसके रेडियो माइक्रोवेव्स आज भी इस दुनिया में मौजूद है। दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है और साइंटिस्ट जान चुके हैं कि कायनात का वजूद कैसे हुआ और ये तमाम हमारा यूनिवर्स हमारी आंखों के सामने कैसे वजूद में आया, तो आप गलत है। इनमें इस तरह का मैथमेटिकल बैलेंस होना इतना ही नामुमकिन है कि एक टीचर किसी यूनिवर्सिटी में 23 साल तक पढ़ाता रहे, उसके जितने लेक्चर्स हैं जो उसने पूरी जिंदगी में दिए हैं उन सबको एक साथ कंपाइल किया जाए और उनके अंदर इस तरह का मैथमेटिकल बैलेंस निकला है। ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। इसी तरह की दूसरी प्रोफेसी जो मेरी फेवरेट है, जो इस कुरान मजीद के 111 नंबर चैप्टर में की गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपका तारुफ एक ऐसी किताब से कराने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ इंसानों के माजी हाल और मुस्तकबिल को बयान करती है, बल्कि वो कायनात के ऐसे ऐसे राजों से पर्दे उठाती है जिन राजों की हकीकत जानने के लिए दुनिया भर के साइंसदान दिन रात कोशिशों में लगे हुए हैं। और इन तमाम कोशिशों के बावजूद वो कुछ राजों से तो पर्दा उठा पाए और कुछ राजों से अभी भी नावाकिफ हैं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंसानों की हिदायत के लिए क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स की तरफ से भेजी गई आखिरी किताब कुरान मजीद की। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे जिनको आज से पहले आपने कुरान में बनाई जाने वाली किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। और हम ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे जो कुरान में तो मौजूद हैं लेकिन साइंटिस्ट उससे अभी तक लायल में या फिर उसके बहुत करीब तरीन तो पहुंच चुके हैं लेकिन उसकी हकीकत का अभी तक पूरी तरह नहीं इल्म कर पाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को साइंटिफिक फैक्ट्स ऑफ कुरान मजीद से। अभी हाल ही की बात है जब 1931 में एक फिजिसिस्ट जॉर्ज लेमेत्री ने एक पेपर रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने एक थ्योरी पेश की कि ये जितनी बड़ी कायनात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये सारी कायनात दरअसल एक बहुत बड़े से सिंगल पार्टिकल प्राइमेवल एटम, जिसको उन्होंने नाम दिया, उसमें एक ज़ोरदार धमाके की वजह से ये पूरी दुनिया वजूद में आई है, जिसको हम आज बिग बैंग के नाम से जानते हैं। मतलब ये ज़मीन और आसमान सब एक थे, फिर एक धमाके के ज़रिए कायनात की ये शक्ल वजूद में आई जिसे हम जानते हैं। शुरू में ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस था, एक थ्योरी थी, लेकिन कुछ सालों बाद 1964 में दो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स रॉबर्ट विल्सन और आर्नो पेंजियाज एक बड़े से हॉर एंटीना की मदद से ब्राइटनेस ऑफ द स्काई जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो जिस डायरेक्शन में भी इस एंटीना को प्लेस करते उन्हें एक बहुत तेज़ सिग्नल रिसीव होता, जिस सिग्नल को उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद ये इनके इक्विपमेंट की ख़राबी की वजह से। उन्होंने अपने इक्विपमेंट को बार बार रीसेट किया, बार बार चेक किया, बट उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद जब ये सिग्नल्स उनको मुस्तकिल मौसूल होते रहे तो उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिक्स रॉबर्ट डिकी से रब्ता किया, जो कि बिग बैंग की एविडेंसेस की तलाश कर रहे थे। रॉबर्ट से बात करने के बाद जब उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को मेजर किया तो उन्हें पता चला कि चूंकि बिग बैंग का धमाका बहुत बड़ा था, हॉट था और रेडिएशन से भरा हुआ था, हमारी यूनिवर्स की एक्सपेंशन की वजह से वो रेडिएशन तो कूल डाउन हो गई, लेकिन उसके रेडियो माइक्रोवेव्स आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके सिग्नल्स उनके हॉर एंटीना पर रिसीव हो रहे हैं। यूँ दोस्तों एक्सीडेंटली 1964 में बिग बैंग के सबूत भी मिल गए। दोस्तों, जैसा कि आप पहले ही जानते होंगे कि बिग बैंग का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है और बाइबल में भी मौजूद है। कुरान मजीद में इन अल्फाज के साथ मौजूद है। साइंटिस्ट को अब तक ये नहीं पता कि वो कौन से कॉजेज से जिसकी वजह से बिग बैंग हुआ या वो कौन से इफेक्ट्स है जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्स वजूद में आई। इसके लिए बहुत सारी हाइपोथेसिस पेश की गई है मुख्तलिफ साइंटिस्ट के थ्रू, जिनसे आप वाकिफ़ भी हैं और अक्सर और बेशतर उनको वीडियोज़ में या मुख्तलिफ साइंटिस्ट की तरफ से बताते हुए आप सुनते रहते हैं। उनमें से कुछ थ्योरीज आपके सामने ये स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनको सर्च करके आप खुद इनको स्टडी कर सकते हैं। इनमें से जो मल्टीवर्स की थ्योरी है वो कुरान मजीद में भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, वही मल्टीवर्स जिनको आप मार्वल की मूवीज़ में अक्सर देख चुके होंगे। कुरान मजीद मल्टीवर्स के बारे में क्या कहता है, डार्क एनर्जी के बारे में क्या कहता है, स्पेस फैब्रिक के बारे में क्या कहता है, वो हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से में बताएंगे, देखते रहिए। अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि हम सब जानते हैं, फेमस जियोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी मशहूर ज़माना थ्योरी द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन पेश की, जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत आज से तकरीबन 3.7 बिलियन ईयर्स पहले पानी में हुई थी, जब पानी में पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ जिससे लाइफ ने इन्वॉल्व करना शुरू किया। और आज इस दुनिया में हम जितने भी जानदार देखते हैं वो सब के सब उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होते होते वजूद में आए। दोस्तों, पानी से ज़िंदगी की शुरुआत होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है इन अल्फाजों के साथ। दोस्तों, 1913 में दो फिजिसिस्ट चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बोइसन ने ओजोन लेयर दरियाफ्त की। उन्होंने सन की रेडिएशन की मेजरमेंट से पता लगाया कि सन से जो रेडिएशन ज़मीन की तरफ आती है वो यूजुअली 5230 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5730 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, जिसका 95 से 90% तक ओजोन और ऑक्सीजन लेयर रोक देती है। ओजोन लेयर ज़मीन से 15 से 35 किलोमीटर के फासले पर एक छत की तरह मौजूद है और हर वक्त सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी हिफाजत कर रही है। अगर ये ओजोन लेयर ना होती तो हमारी दुनिया पे ज़िंदगी के आसार तक ना होते।
زمین اتنی گرم ہو جاتی کہ کچھ ہی عرصے میں زمین میں موجود ہر جاندار ختم ہو جاتا۔ یہ اوزون لیئر ایک پروٹیکٹڈ لیئر، ایک چھت کی طرح اس دنیا کی حفاظت کر رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، اس اوزون لیئر کی دریافت 1913 میں ہی ہوئی ہے، لیکن اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ دوستو، یہ اوزون لیئر کیسے وجود میں آئی؟ اس کی وجود کی وجہ کون سا ایکسیڈنٹ بنا؟ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، لیکن یہ بھی ہم اپنی تیسری ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ ہمیں سائنٹیفک اسٹڈیز کے بعد بھی معلوم ہوا کہ آئرن جو اس دنیا میں موجود ہے وہ ایکچوئل میں ملین آف ایئرز اگو کسی سٹار کے ایکسپلوژن کے بعد میٹروئڈ کی شکل میں ارتھ پر آیا۔ یہ ایک سیلیسٹیل آبجیکٹ ہے جو ارتھ پر باہر سے میٹروئڈ کی شکل میں آیا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید میں مینشن ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ 1880 میں ہینری فولڈز نامی ایک اسکاٹش سرجن نے ٹوکیو ہاسپٹل میں ایک پیپر پبلش کیا جس میں انہوں نے فنگر پرنٹس کی یونیکنیس کے بارے میں بتایا کہ دنیا کے تمام انسانوں کی فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی انسان یہ بات نہیں جانتا تھا، لیکن مزے کی بات یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ دوستو، یہ کتاب خالق کائنات کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ اسی بات کے ثبوت کے طور پہ اللہ پاک نے اس کتاب میں 1450 سال پہلے ہی یہ ساری نشانیاں رکھ دی تھیں، جن نشانیوں کو اس وقت کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ سائنٹیفک فیکٹس اس وقت قرآن میں بیان کرنے کی وجہ یہی تھی تاکہ انسان ترقی کرتا کرتا جب ان کی حقیقتوں کو جانے تو اس کا ایمان اپنے رب پہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے کہ بے شک وہی ہر شے کا جاننے والا ہے اور اسی نے سب کچھ بنایا ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں اتنے زیادہ سائنٹیفک فیکٹس موجود ہیں کہ وہ ایک ویڈیو میں کور نہیں کیے جا سکتے۔ اگر اس ویڈیو میں کور کرنے بیٹھوں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ دوستو، قرآن مجید میں 750 سے زیادہ ایسی آیات ہیں جو کاسمولوجی، ایسٹرونومی، ایمبرولوجی اور مختلف سائنٹیفک فیلڈس کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ان سب کو ایک ویڈیو میں کور نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوستو کچھ ایسی حیران کر دینے والی چیزیں اس کتاب میں اور موجود ہیں جن کا ذکر میں یہاں پر ضرور کرنا چاہوں گا، جیسا کہ ان لفظوں کا میتھمیٹیکل بیلنس۔ دوستو، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریٹر آف دی یونیورس کی طرف سے بھیجے گئے آخری پیغمبر اس دنیا میں، ان پر 23 سال میں نازل ہوئی۔ 23 سال تک یہ کتاب مختلف ٹائمنگ میں مختلف وجوہات کی بنا پر تھوڑی تھوڑی کر کے خطبات کی شکل میں اور احکامات کی شکل میں اترتی رہی۔ ان میں اس طرح کا میتھمیٹیکل بیلنس ہونا اتنا ہی ناممکن ہے کہ ایک ٹیچر کسی یونیورسٹی میں 23 سال تک پڑھاتا رہے، اس کے جتنے لیکچرز ہیں جو اس نے پوری زندگی میں دیے ہیں ان سب کو ایک ساتھ کمپائل کیا جائے اور ان کے اندر اس طرح کا میتھمیٹیکل بیلنس نکلا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ 23 سال تک اتنا میتھمیٹیکل بیلنس کو برابر رکھنا ناممکن بات ہے۔ یہ خالق کائنات ہی کر سکتا ہے۔ وہ میتھمیٹیکل بیلنس کیا ہے یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تو ساری وہ باتیں ہیں جو آج ہم نے ڈسکور کی ہیں، جو قرآن پہ ایمان لانے کے لیے آج ہمیں مدد دیتی ہیں، لیکن اس وقت کے لوگوں نے بھی ایسی حیران کر دینے والی چیزیں ضرور دیکھی ہوں گی جن پر وہ ایمان لے کر آئے۔ ان حیران کر دینے والی چیزوں میں کچھ یہ پروفیسیز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ دوستو، 602 CE میں پرشین اور رومن امپائر کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کی شروعات سے ہی پرشین امپائر کا پلڑا بہت بھاری تھا۔ انہوں نے مستقل فتوحات کے بعد سیریا، اناٹولیا اور نارتھ افریقہ کے کئی ریجنز رومن امپائر سے جیت لیے۔ دوستو، رومن امپائر اس وقت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اپنے اتنے بڑے بڑے ریجنز ہارنے کے بعد اور اپنی بہت ساری فوج گنوانے کے بعد کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رومن امپائر پلٹ کے باہر بھی کر سکتی ہے، بلکہ رومن امپائر صرف اپنی علاقوں کو بچا لے یہی کافی تھا ان کے لیے۔ اسی وقت 615 CE میں اس کتاب میں قرآن مجید میں یہ پروفیسی کی گئی کہ بہت جلد رومن کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ دوستو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو فوج 13 سال سے مستقل ہار رہی تھی، سیریا، اناٹولیا اور نارتھ افریقہ کے ریجنز کو آج بھی آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کئی ملک شامل ہیں۔ آج اتنا بڑا ایریا رومنز ہار چکے تھے، ہزاروں کی تعداد میں فوجی مروا چکے تھے، پیسہ پانی کی طرح بہہ چکا تھا اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ایسی کنڈیشن میں اس پروفیسی کا ہونا اور اس کا پورا ہونا تقریباً ناممکن بات تھی۔ لیکن دوستو، صرف 7 سال کے عرصے میں رومن امپائرز نے دوبارہ سے اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا اور پرشیا پہ حملے شروع کیے، اور 7 سال کے عرصے میں ہی اناٹولیا کو دوبارہ حاصل کیا، بلکہ اگلے 6 سال میں ہی پرشین امپائر کے بادشاہ کو بھی ہلاک کر دیا جس کا نام خسرو پرویز تھا۔ دوستو، اسی طرح کی دوسری پروفیسی جو میری فیوریٹ ہے، جو اس قرآن مجید کے 111 نمبر چیپٹر میں کی گئی، وہ پروفیسی دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بارے میں تھی۔ ابو لہب جو تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، لیکن نہ ہی اس نے اسلام قبول کیا تھا، بلکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر ممکن مشکلات کھڑی کی تھی۔ انہی مشکلات کی وجہ سے اللہ پاک نے باقاعدہ اس قرآن میں اس کے لیے پیشن گوئی کی کہ ابو لہب جہنم میں جلے گا اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جلے گی۔ دوستو، چونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے ہے، اسی لیے اس میں جھوٹ شامل نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے صرف ایک کام کرنا تھا کہ جھوٹا ہی صحیح یہ وہ دعویٰ کرنا تھا کہ میں ایمان لایا اللہ پہ اور میں ایمان لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔
اس کے اس دعوے کے کرنے کی وجہ سے یہ کتاب جھوٹی ثابت ہو جاتی۔ جس وقت یہ پروفیسی کی گئی اس وقت نہ صرف ابو لہب زندہ تھا بلکہ اس کے بعد بھی 5 سال تک زندہ رہا۔ اس کو مسلمانوں نے باقاعدہ بتایا کہ تمہارے لیے ہماری کتاب میں یہ پروفیسی کی گئی ہے۔ ابو لہب کے لیے بہت آسان تھا، جس دعوت کو ختم کرنے کی وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، اس دعوت کو ختم کرنے کا ایک سنہری موقع اس کو دیا گیا تھا کہ وہ گواہی دے دے کہ وہ ایمان لایا اللہ پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور یہ کتاب جھوٹی ثابت ہو جاتی، جس میں مینشن کر دیا گیا تھا کہ ابو لہب تو جہنم میں جلے گا اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جلے گی۔ لیکن دوستو، اس پروفیسی کے 5 سال بعد تک ابو لہب زندہ رہا اور وہ ایمان نہیں لایا۔ یہ پروفیسی کوئی انسان نہیں کر سکتا، اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا جوا کوئی انسان نہیں کھیل سکتا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو ہمارے حال، ماضی اور مستقبل تینوں کو جانتا ہو۔ اس کے علاوہ دوستو، میں آپ کی توجہ ایک اور چیز کی طرف دلانا چاہوں گا، وہ ہے اس قرآن کے آرکیولوجیکل فیکٹس۔ اس قرآن مجید میں ماضی کی کچھ اقوام کا، کچھ علاقوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے وہاں پر اللہ پاک نے کون کون سے نبی بھیجے، اور جب وہ قوم اس نبی پہ ایمان نہیں لائی تو کیسے کیسے ان قوموں پر عذاب آیا اور ان کو اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دیا۔ دوستو، یہ ماضی کے قصے ہیں، یہ وہ شہر تھے جو دنیا کے نقشے سے مٹ چکے تھے، جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ پچھلے 200 سال کی آرکیولوجیکل فنڈنگ میں وہ شہر نہ صرف ڈسکور ہو گئے ہیں بلکہ ان میں سے کئیوں میں وہ نشانیاں آج بھی موجود ہیں، جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اس قوموں پہ عذاب نازل کیا۔ اس عذاب کے شواہد آج بھی ان شہروں میں موجود ہیں۔ ان شہروں کے نام یہ آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں، آپ ان کو خود گوگل کر سکتے ہیں اور خود اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کی شروعات میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ان کچھ ایسے سائنٹیفک فیکٹس کا جو قرآن مجید میں تو موجود ہیں، لیکن اب تک سائنس ان کو پوری طریقے سے ایکسپلور نہیں کر پائی۔ ان میں سے کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ دوستوں، ان میں سے پہلا فیکٹ ہے ڈارک انرجی۔ ڈارک انرجی کے بارے میں سائنٹسٹ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہماری کائنات کے 68% ایریا میں وہ ڈارک انرجی پھیلی ہوئی ہے۔ 1990 میں ہی سائنٹسٹ اس انرجی کو ڈسکور کر پائے، جب ریسرچرز کا ایک گروپ سپر نوواز کے ڈسٹینس کے تھرو یونیورس کے ایکسپینشن کو اسٹڈی کر رہا تھا۔ پہلے سائنٹسٹ کا خیال تھا کہ اتنی ایمنس گریوٹی جو ہر پلینٹ اور اسٹار سے نکل رہی ہے، اس کی وجہ سے یونیورس کی ایکسپینشن سلو ہو رہی ہے۔ بٹ ان ریسرچرز کو یہ دیکھ کے حیرانی ہوئی کہ ان سپر نوواز کا ڈسٹینس کیلکولیٹڈ ویلیو سے کہیں زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یونیورس کی ایکسپینشن از ناٹ سلوئنگ ڈاؤن بٹ ایکسلریٹنگ، جس سے سائنٹسٹ نے اندازہ لگایا کہ کوئی ایسی فورس یا انرجی ہے جو ہماری یونیورس کے میٹر پر اثر انداز ہو رہی ہے اور اس کو مستقل ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں جن میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ ڈارک انرجی کی ڈسکوری کے بعد اب سوال یہ تھا کہ یہ انرجی آ کہاں سے رہی ہے، کیونکہ اس انرجی کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جسٹ فیل کر سکتے ہیں ہماری میٹر پر اس کے ایفیکٹس کی وجہ سے۔ اس کا کوئی اوریجن ہمیں اس یونیورس میں نہیں ملتا، اسی لیے ڈارک انرجی کے اوریجن کے حوالے سے کچھ تھیوریز پیش کی گئی، جن میں سے سب سے پاپولر تھیوری ہے ملٹی ورس کی، کہ ہمارے یونیورس کے علاوہ اور بھی یونیورس موجود ہیں، جن میں سے کسی یونیورس میں سے یہ ڈارک انرجی ہماری یونیورس میں آ رہی ہے۔ تو دوستو، اس ملٹی ورس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ورسز صاف بتاتی ہیں کہ اللہ پاک نے اسی کائنات جیسی 7 کائناتیں اور بنائی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری ورسز موجود ہیں جن کے بارے میں سائنس ابھی کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ تمام ورسز کو یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو، یہ تھا قرآن کا چھوٹا سا تعارف، جو کریٹر آف دی یونیورس کی طرف سے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی آخری کتاب ہے، جو نہ صرف ہماری اس زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے میں بتاتی ہے بلکہ مرنے کے بعد جو اگلی زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارا تعارف کراتی ہے۔ دوستو، لیٹس فائنڈ گاڈ کی اگلی ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ ایتھیسزم اس دنیا میں کب سے موجود ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس ماڈرن ایتھیسزم کہاں سے پیدا ہوا، ان کے آرگومنٹس کیا ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی آپ ایتھیسزم کے حوالے سے ایسے بہت سارے حیران کن فیکٹس جانیں گے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ دیکھتے رہیے گا لیٹس فائنڈ گاڈ کی یہ منی سیریز۔ جزاک اللہ۔